بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جہاں تک تمہاری ماں کے حق کا تعلق ہے بس اتنا سمجھ لو کہ تمہاری ماں نے تمہیں اپنے وجود کا حصہ بنایا اور تمہارے بوجھ کو ایسے دور میں اٹھایا کہ جس دور میں کوئی کسی کے بوجھ کو اٹھاتا نہیں ہے۔ تمہاری ماں نے تمہیں اپنا خون جگر ایسے پلایا کہ کوئی کسی کو اس طرح خون جگر پلاتا نہیں ہے۔ تمہاری ماں نے تمہیں اپنے تمام اعضاء و جوارے سے سردی گرمی سے پورا محفوظ کیا، یہاں تک کہ اس نے تو تمہارے ساتھ یہ بھی کیا کہ تمہیں سیراب کیا، خود بھوک برداشت کی، تمہیں پانی پلایا، خود پیاس برداشت کی، تمہیں لباس دیا، خود محتاج لباس ہو کر رہی، یعنی کہ پھٹا پرانا لباس خود پہن لیا اور تمہارے لیے لباس کا انتظام کیا۔ امام نے اشاریے سمجھائے ہیں، پورا خلاصہ ہے، اپنا بچپنا یاد کیجئے۔ تو اگر علم نہ ہو تو کون بتائے کہ ماں نے کیا کیا؟ ایسا لگتا ہے جیسے مولا ہر ایک ماں کو بچہ پالتے ہوئے دیکھ رہے ہوں۔ کیا کر رہی ہے ماں؟ اللہ اکبر۔ باپ کے حوالے سے فرمایا، اور یہ بات جان لیجئے کہ تمہارے والد تمہاری اصل ہیں اور تم اپنے والد کی فرع ہو، کہ اگر تمہارے والد نہ ہوتے تم بھی نہیں ہوتے۔ اب اگر تم اپنے اندر کوئی خوبی محسوس کرتے ہو تو یاد رکھو اس خوبی کو پلٹنا ہے تمہاری اصل کی طرف۔ اللہ اکبر۔ پھر جب امام کی بارگاہ سے اولاد کی بات ہے، فرمایا یہ پہچان لو کہ اولاد تمہاری تم سے ہے اور تمہاری طرف منسوب ہوتی رہے گی۔ دونوں جملے الگ الگ۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ اب یہ تمہیں دیکھنا ہے کہ تم اپنی اولاد کو کیسے نیک بناتے ہو، کیسے خدا کی اطاعت سے متصل کرتے ہو، کہ تمہیں اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا، جزا بھی تمہیں ملے گی، اور اگر اطاعت گزار نہ بنا سکے تو ذمہ دار بھی تم ہوگے۔ اللہ اکبر۔ اور جب بات آئی شریک حیات کی تو انتہائی آسان الفاظ میں عربی چھوڑ رہا ہوں اور تفصیل بیان نہیں کر، خالی ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو خدا نے تمہاری شریک حیات کو تمہارے لیے انس کا ذریعہ بنایا، تسکین کا عنوان قرار دیا، اس نے راحت کے سامان رکھے، اس نے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا۔ ایک چھوٹا سا نسخہ بھی آپ کی خدمت میں پانچویں امام کا پیش کر، ہو سکتا ہے آپ پڑھتے ہوں مگر امام کا نام یاد نہ ہو، اور سارے تحفے معصوم کے کہ استعمال تو کرتے ہیں، کس نے دیا تھا یہ یاد نہیں ہے۔ کون سا تحفہ؟ راوی کا نام زید الشہام، امام کی خدمت میں تنگی رزق کا مسئلہ لے کر پہنچے کہ مولا رزق میں بہت تنگی ہو رہی ہے، کوئی دعا تعلیم فرمائے۔ امام نے دعا تعلیم فرمائی، اور کیا دعا تعلیم فرمائی؟ فرماتے ہیں ہر نماز واجب میں آخری سجدے میں، سجدے آخر میں تمہیں چاہیے کہ ذکر کے بعد اس طرح خدا سے رابطہ کرو۔ بہت مشہور یہ دعا ہے، یا خیر المسئولین،
اے وہ کہ جن جن سے سوال کیا جاتا ہے ان میں سب سے بہتر ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا تھا کہ خدا کے نام اور ناموں کے اثرات مختلف ہیں. کل دعائے سمات کا حوالہ تھا اور آج دعائے جوشن کبیر. اللہم انی اسألک بسمک یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم آخر فصل. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 1000 نام ہیں جو خدا کے ناموں سے آل محمد نے عطا کیے ہیں. جو جس کو جتنا پہچانتا ہو اتنے نام لے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو جو خدا کو جتنا پہچانتا ہو، اور میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ جنہیں خدا ملا بغدادی قاعدے سے انہیں خدا کے 99 نام ملے، اور جنہیں خدا ملا نجفی قاعدے سے انہیں خدا کے 1000 نام ملے. اب مسئلہ آپ کے اختیار میں بغدادی والا قبول کریں یا نجفی قبول کریں. 1000. ویسے سارے اچھے نام اللہ کے ہیں. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. جس نام سے چاہو اسے پکار لو. ہر اچھا نام اسی کے لیے ہے، اور اس نے اپنے ناموں سے آل محمد کے ناموں کو بنایا ہے. اب پہچانے کہ اس کے نام کیا ہیں، اور جب وہ اپنے نام سے کسی کا نام بنائے تو ان کا مقام کیا ہو. اپنے ناموں سے ان کے نام بنائے. یا خیر المسئولین، اے وہ کہ جن سے سوال کیا جاتا ہے ان میں سب سے بہترین. یا خیر المعطین، معطین میم عین توئیں یہ نون معطین موتی. اب چونکہ اگر تلفظ میں غلطی ہو جائے تو بات کہیں اور پہنچ جاتی ہے. ایک دینا ہے اور ایک عطا کرنا ہے. یا عین اور توئیں کے ساتھ ہے، حمزہ اور تے کے ساتھ نہیں ہے. حمزہ اور تے والا اس کا مطلب ہے دینے والا، اور عین اور توئیں والا اس کا مطلب بخش دینے والا. اور جب کوئی بخش دے تو پھر ملکیت ہو جاتی ہے. یا خیر المعطین، اے وہ کہ جو عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر عطا کرنے والا ہے. 2 جملے خدا کے نام کے آ گئے. ارزقنی ورزق عیالی من فضلک فإنک ذو الفضل العظیم. اے پروردگار مجھے رزق عطا فرما، اور میرے عیال کو بھی رزق عطا فرما. کبھی عیال نہ بھی ہوں تب بھی عیال پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے عیال سے مراد اولاد ہو، خاندان ہو، قبیلہ ہو، اہل ایمان. صلوات پڑھیں.